بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان استغفار کثرت سے پڑھے گا اس پر رزق کی فراغی ہوگی اور وہ جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے مرد کا انتخاب کریں جو ان سے دور ہونے پر اللہ سے رابطہ کرے، نہ کہ دوسری عورتوں سے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے صرف ایک کام کریں، اس کو اچھا کھانا بنا کر کھلائیں۔ طاقت چاہتے ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ نیند کم لینے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ہمیشہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر تکلیف اور دکھ برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو ایک چمچ زیتون کے تیل سے پاؤں کے تلووں پر مالش کریں۔ نمک اور لیموں کے چھلکے دانت صاف کریں، 5 منٹ کے اندر دانت چمک اٹھیں گے۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے اور جھریاں نہیں آئیں گی۔ ٹھنڈا پانی نہ صرف گلے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ دل کی دھڑکن کی روانی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت: ہر قسم کے نشہ سے خود کو محفوظ رکھو۔ دوستوں اور بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشیوں اور پریشانیوں کا دار و مدار 70% اسی پر ہوتا ہے۔ دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو، کیونکہ ممکن ہے کہ دونوں میں سے ایک کو کھونا پڑے۔ شادی ایسے خاندان میں کرو جو مال و دولت میں تمہارے خاندان کے مساوی یا کم تر ہو۔ غیر ضروری اور بہت سستی چیزیں مت خریدو۔ سامنے والے کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق رہنے دو، انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو۔ تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ کام مکمل کرنے سے پہلے پیسے نہ دو۔ جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو اس کے سامنے اپنی مالداری کا تذکرہ نہ کرو۔ مخاطب سے اس کے گھریلو معاملات کے متعلق مت پوچھو۔ کوئی ضروری بات یا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو۔ اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو۔ قرض صرف اسی کو دو جو بغیر مانگے واپس کر دے۔ انسان تعریف پسند ہوتا ہے، اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کرو۔ اپنی مفید باتوں کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار کسی سے نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے رشتہ داروں کی تعریف کرے تو اپنے رشتہ دار سے ضرور اس کا ذکر کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے اخلاقی سبق سکھاؤ۔ وہ چیز بازار سے خرید لو جس کی دوبارہ ادھار لینے کی ضرورت پڑے۔ بناوٹ سے دور رہو، سادہ اور اصلی حالت میں رہو۔ جہاں بھی رہو وہاں اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو۔ اگر موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا سا کچا لہسن نہار منہ کھائیں، آپ کا وزن ایک ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ مرد حضرات بیر کھائیں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے اور کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر ٹماٹر کا رس لگانے سے 3 دن میں سفید ہو جائیں گے۔ چہرے پر کافور مسلنے سے دانے نہیں نکلیں گے اور خارش سے بھی حفاظت ہوگی۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پرہیز کریں، اس سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روز 1 گلاس دودھ پینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ بند گوبھی ہفتے میں صرف 2 بار کھانے سے موٹاپے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ کچے لہسن کا استعمال کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ کو ٹھنڈا کر کے روئی کی مدد سے آنکھوں پر لگاؤ، نیند فوراً آ جائے گی۔ بازاروں کی تیار شدہ چیزیں کھانے سے نہ صرف یہ کہ وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ساتھ یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے سستی اور تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی۔
دودھ میں زیتون کا تیل ملا کر پینے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ بھنڈی کے بیج اور گودا خون میں شوگر جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں اور شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول کم کر کے دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نظام ہاضمہ بہتر اور اعلیٰ فائبر قبض سے بچاتی ہے اور آنتوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ بھنڈی کو اگر روزانہ کی خوراک کا حصہ بنایا جائے تو یہ صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد مہیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھنڈی کو قدرتی ملٹی وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ وزن کا بڑھنا یا موٹاپے کے مرض سے دنیا میں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ زیادہ کھانے سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو وزن بڑھتا ہے آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موٹاپا ہونے سے آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ پر جب چربی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر بھی چربی والا ہو گیا ہے یعنی فیٹی لیور۔ اسی طرح آپ کو کولیسٹرول لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی ادویات اور ورزشوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو صرف 5 منٹ میں تیار ہوگا اور جسے آپ نے صرف 5 دن استعمال کرنا ہے، اور اگر ساتھ کھانا پینا بھی قابو کریں تو آپ کا 5 کلو تک وزن کم ہو جائے گا۔ مطلوب اجزاء: 1 لیموں، 1 چمچ شہد اور ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور 1 لیٹر پانی۔ بنانے کا طریقہ: لیموں کا رس نکال لیں اور پھر ادرک کو باریک کاٹ لیں۔ تمام اجزاء کو ایک برتن میں ڈالیں اور ان میں پانی ڈال کر ابال لیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب اس مشروب کو ہر صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 5 دن استعمال کرنے کے بعد 10 دن کی بریک لیں اور پھر دوبارہ یہ عمل دہرائیں۔ اس مشروب سے آپ کی چربی تیزی سے پگھلنے لگے گی، معدہ مضبوط ہوگا اور جسم میں توانائی آئے گی۔ لوگ میٹھا ہونے کی وجہ سے شہد کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شہد اگر گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے اور خاص طور پر اس میں لیموں ملا لیا جائے تو یہ وزن کم کرنے میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ جو انسان اپنے دل کو نرم رکھتا ہے وہ ہر حال میں سکون پا لیتا ہے، کیونکہ سختی دل کو توڑتی ہے اور نرمی دلوں کو جوڑتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات بھر جاگنے سے دل کے دورے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو رات میں بھرپور نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے مزاج کی چڑچڑاپن، تھکن اور کارکردگی میں کمی رہتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ رات میں گہری اور خاموش ماحول میں نیند پوری کریں۔ مسلسل رات بھر جاگنے سے ڈپریشن اور انگزائٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کا دورانیہ خراب ہونے سے یادداشت، توجہ اور فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر چھائیاں، داغ دھبے یا سکن ڈل لگتی ہے تو بس ایک سادہ سی چیز استعمال کریں۔ ایک آلو چھیل کر اس کا رس نکالیں، اس میں چند قطرے لیموں کے شامل کر لیں، روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ فوائد: داغ دھبے مدھم ہوں گے، جلد ٹائٹ اور چمکدار محسوس ہوگی اور چہرے پر بالکل نیچرل گلو آئے گا۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار آزمائیں، کوئی خرچ نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ۔ پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کے 8 معاون طریقے: کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ لازمی دھوئیں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے پہلے دھوئیں۔ کھانے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں اور پینے کے لیے صاف پانی استعمال کریں۔ سبزیوں کو پکانے سے پہلے 1 منٹ تک ابال لیں۔ بچوں کے ناخن چھوٹے رکھیں اور روزانہ زیر جامہ تبدیل کریں۔ کچا گوشت، مچھلی یا قیمہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ بچوں کو بغیر جوتوں کے کھیلنے نہ دیں۔ بچوں کو ہر 6 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوا ضرور دیں۔ عمر 4 سے 15 سال۔ کیڑوں کی موجودگی بچوں کی جسمانی، ذہنی نشو و نما اور خون کی کمی، آئرن کی کمی پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ جو چیزیں آپ کا دل توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں، در حقیقت وہ آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کو
چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کی معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی چگلی باقی رہتی ہے، نہ آپ کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیں، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ سب حقیقت میں آپ کے دوست نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں تاکہ آپ کی باتیں ان کے دشمنوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں، سوچ سمجھ کر دوستی کریں، کیونکہ دنیا کے سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتے ہیں جو دوست بن کر آپ کے قریب آتے ہیں۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان شہرت اور عزت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخرکار یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ گمنامی میں عافیت ہے۔ لوگوں سے اپنے اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، نہ کہ ان کے رویوں کے مطابق، چاہے ان کا رویہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اپنی اچھی صفات کو صرف اس لیے ترک نہ کرو کہ دوسرے تمہارے اچھے برتاؤ کے لائق نہیں۔ اگر چہرے کا رنگ خراب ہو جائے یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو بیسن میں 2 چیزیں ملا کر لگا لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ بیسن میں لیموں اور ادرک کا ٹکڑا شامل کر لیں اور چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہوں گی اور چہرہ 10 سال کم نظر آنے لگے گا۔ آپ کے انتظار کا پھل کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ کو کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ آپ کا وہاں سے گزرنا نہ ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھا کریں، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، مرکزی مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ باوضو ہو کر سونے سے نیند میٹھی آتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ انار کھانے سے نیا خون بنتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، خون صاف ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ عاقل عورت کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ شادی کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو پانی کثرت سے پیا کرو۔ دال پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کا استعمال ہفتے میں 2 بار ضرور کریں۔ معدے میں شدید کمزوری ہو تو سونف، تخم ملنگا اور دودھ کا استعمال کریں۔ دل، دماغ اور پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر کھلی ہواؤں میں چہل قدمی کریں۔ فریج میں سبزیاں اور پھل زیادہ عرصہ تازے رکھنے کے لیے نیچے اخبار وغیرہ بچھا کر رکھیں۔ زندگی کے 5 اہم ترین ستون ہیں۔ ان میں سے ایک ستون بھی کمزور ہو تو زندگی کی عمارت متاثر ہو جائے گی۔ علم، صحت، تعلقات، زندگی کا مقصد اور ذریعہ معاش۔ انجیر کھانے سے جگر صحت مند رہتا ہے۔ پیدل چلنا دل کو کمزور کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ زیادہ چلنے سے پرہیز کریں۔ حد سے زیادہ سوچنا کوئی وقتی مسئلہ نہیں، یہ دماغ، جسم اور تعلقات تینوں پر برا اثر ڈال کر زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے۔ جب دماغ مسلسل سوچوں میں رہتا ہے تو قوت مدافعت متاثر ہوتا ہے، انسان بار بار بیمار ہوتا ہے اور چھوٹے سے انفیکشن بھی لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ منفی سوچوں کی عادت۔ حد سے زیادہ سوچنے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ منفی ذہنیت کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہر موقع پر سب سے پہلے منفی پہلو ذہن میں آتا ہے۔ اچھے مواقع کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نیند کی کمی۔ دماغ مسلسل ایکٹیو رہے تو نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے۔ نیند کم آئے تو جسمانی صحت کمزور ہو جاتی ہے، موڈ چڑچڑا ہو جاتا ہے، فیصلہ لینے میں مشکلات۔ حد سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے انسان کسی بھی فیصلے کو حتمی شکل نہیں دے گا۔ ایک آپشن سوچو، دوسرا، پھر پہلے میں خامیاں ڈھونڈو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی رک جاتا ہے۔
دماغ کا تھک جانا، بار بار سوچنے سے دماغ تھک جاتا ہے اور فریش سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یادداشت متاثر ہوتی ہے اور فوکس کم ہو جاتا ہے اور پھر دماغ میں نئے آئیڈیاز نہیں آتے۔ موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دماغی کمزوری ہو تو روز 5 بادام ہمراہ 1 چمچ شہد استعمال کریں۔ گائے کا دودھ پینے والے انسان کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے تو اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑیں۔ 3 دن بعد یہ عمل ضرور دہرائیں۔ پانی میں روز کچا لیموں نچوڑ کر پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، اس لیے دل مطمئن رکھیں اور کسی سے حسد نہ کریں۔ پاؤں کے تلووں پر ناریل کا تیل لگانے سے جسم کی سستی اور ڈھیلے پن سے نجات ملتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہلدی کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ معدے کی جلن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو دہی میں اسپغول اور پودینہ ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ فوراً سکون ملے گا اور نظام ہضم ٹھیک ہوگا۔ ادرک کا پانی شہد کے ساتھ پئیں، نزلہ کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں زیادہ نکلنا ہو تو تربوز کا رس پی لیں، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ مہینے میں 1 بار سرکہ ملا پانی ضرور پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں اور ہمیشہ دبلی پتلی رہیں گی۔ اگر آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو کھیرے کا رس پئیں۔ زیادہ کھانا کھانے سے پرہیز کریں، یہ چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ چمکدار جلد کے لیے لیموں کا رس اور ملتانی مٹی ملا کر لگائیں، چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ ادرک کا قہوہ پینے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل واک کرنے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چٹکی سونف چبا لیا کریں۔ سونے سے پہلے سرما لگانے سے دور کی نظر بہتر ہو جائے گی۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر چاٹ لو، کھانسی چلی جائے گی۔ کھیرے کا رس پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ روضۃ المجوین نامی کتاب میں ہے کہ ابن تیمیہ لوگوں کی حاجات پوری کرنے میں بہت محنت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی وہ کسی اور کی مدد کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ والدین کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضرت قرہ مزری رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی ہی محبت فرمائے جیسی میں اس سے رکھتا ہوں، یعنی مجھے اس سے انتہا درجے کی محبت ہے۔ ہوا یوں کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اسے بلایا تو وہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر بھی جائے وہاں اسے پائے اور وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے۔ اگر ہر وقت جسم گرم رہتا ہو تو تربوز کھائیں، جگر ٹھنڈا ہوتا ہے۔